السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج آزاد کشمیر میں جیسے ہم دیکھتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی الیکشن کیمپین جاری ہے، اور ہماری ماضی کی کیمپینز کی طرح یا بیان بازی کی طرح اس دفعہ بھی ہر قسم کا الزام اور ہر قسم کی بات اس تقریروں میں ہوتی ہے جب ایک سیاستدان سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی، آج دوسرے سیگمنٹ میں اس پہ بات کریں۔ ذرا ہم نے سوچا کہ 3 سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا، ذرا یہ دیکھیں کہ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ آج کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ تحریک انصاف کو 3 سال سے زائد ہو گئے، اسی لیے ہم نے صرف تحریک انصاف کے ساتھ کسی سیاسی جماعت کو دعوت نہیں دی۔ سیاسی جماعت کی بجائے ہم نے کہا کہ تجزیہ کرواتے ہیں لوگوں سے، اپنے تجزیہ نگاروں سے، کہ ان کا کیا خیال ہے، آج ووٹر کیا سوچ رہا ہے۔ کیا ووٹر مطمئن ہے، کیا کچھ مطمئن ہے اور کچھ مطمئن نہیں ہے، کیا زیادہ مطمئن ہے اور کم اس سے ناراض ہے؟ اس پر ذرا گفتگو کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن بورڈ کا، ماریہ میمن صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، اور ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ پہلے سو سر ہو نہیں رہے۔ ماریہ آپ سے، تحریک انصاف کا ووٹر میرا خیال ہے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیں اس کو۔ ایک تو جو انفلوئنشل پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس وہ ویری ویل آف ہمیشہ سے، جن کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، اس کا شاید زاویہ دیکھنے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے اس سے جس کو پہلے پیٹ کی ہوتی ہے، اس کو مہنگائی بے روزگاری کا ہوتا۔ تو اگر آپ اس سم اپ کرنا چاہیں اس کو تو کیسے سم اپ کریں؟ کیا سوچ ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں، تحریک انصاف جب اقتدار میں آئی تھی تو ان کے 2 مین ایجنڈا تھے۔ باقی تو سر جو بھی باتیں ہوتی ہیں، وعدے ہوتے ہیں، وہ پوزیشن ہر چیز کے اوپر ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ایک تھا ریفارمز کا اور ایک تھا احتساب کا۔ پونے 3 سال ہو گئے ہیں ریفارمز کے اوپر یہ جو حکومت ہے یہ کہاں پہ کھڑی ہے، یہ ہم اس پہ بات کرنا چاہیے ہمیں، اور احتساب پہ یہ حکومت جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ احتساب پہ اس وقت ان کی پوزیشن یہ ہے کہ جو آلموسٹ کیسز بنائے گئے تھے، جو لوگ بھی جیل کے اندر گئے تھے اپوزیشن کے، خورشید شاہ صاحب چھوڑ کے، ایک آدھ اس طرح سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو چھوڑ کے، وہ بیل پر اس وقت باہر ہیں۔ اس وقت کوئی ایک بھی کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچا ہے۔ نیب کی کارکردگی کے اوپر ان کی اپنی حکومت کے اندر سے بھی اعتراضات ہیں، مخالفین کے بھی اعتراضات ہیں۔ عدالتوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں ضمانتوں کے، اس کے اندر کافی جو کیس کی پروسیکیوشن اور اس کی جو بنت تھی اس کے اوپر سوالات ہیں۔ پونے 3 سال بعد اگر ان کا ووٹر یہ سمجھتا کہ میں نے نواز شریف کو، شہباز شریف کو، بلاول کو، زرداری صاحب کو یا کسی ایک کو بھی سزا ہوتے ہوئے دیکھ لوں گا، ایٹ لیسٹ اگر آپ کا منیمم سٹینڈرڈ ہوتا کہ ایک کو بھی سزا ہو جاتی، وہ نہیں ہوا۔ تو احتساب کے اوپر تو فی الحال دے آر اسٹرگلنگ۔ ریفارمز کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ اسٹرگلنگ سر جینوئنلی کوشش کی، لیکن اگین آپ نے میرا خیال ہے یہ وہ جگہ جہاں جینوئنلی کوشش نہیں کی گئی۔ نہیں، آئی تھنک کی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی عشرت حسین صاحب کی سول سروس ریفارمز کی، وہ اللہ کی کشتی ہے چلے جا رہی ہے۔ نہیں، آئی تھنک نیت تھی حکومت کی، کیپیسٹی میں اس لیے پرابلم تھا کیونکہ بیانیہ اتنا پولرائز تھا۔ آپ نے جب اپنا ٹاسک اچیو کرنا ہوتا ہے کاشف صاحب، تو آپ کو ریٹریٹ بھی کرنا پڑتا ہے، چارج بھی کرنا پڑتا ہے۔ ریفارمز اگر آپ کا نمبر 1 ایجنڈا ہے، آپ کو اپوزیشن نے پہلی دفعہ آپ کو میثاق جمہوریت کی آفر دی، آپ سن لیتے، بات کر لیتے، معیشت اور اس وقت جو آپ نے ٹیمپریچر اپنا اپ ڈاؤن کیا ہے، ویزیبلی کیا ہے۔ آخری تقریر میں خان صاحب نے بڑے ایک اسٹیٹسمنٹ والی تقریر جس میں اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم کوئی غلطی نہیں نکال سکے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اس پہ کیا کریں۔ تو یہ جو ایک ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ تھا، اس کو برج حکومت نے کرنا تھا اپنے اس ٹاسک کے لیے، ریفارمز کے نہیں کیا۔ لارجر ایجنڈے کے لیے چھوٹے چھوٹے کمپرومائزز کر لیتے تو کوئی فرق، جو کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں یو ٹرن اس لیے لینا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نظریے پہ کمپرومائز نہ کریں، لیکن اب کر رہے ہیں۔ بھٹی صاحب سر جی، سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ کتنے گروپ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ کچھ میں نے لکھے ہیں ابھی جو میرے ذہن میں نہیں، اور ابھی یعنی ابھی پوری تقریر سن کے اس قائد اعظم کے 14 نکات۔ اچھا، پہلا تھا سائیکل گروپ پی ٹی آئی کا، جو چاہتا، جس کا خیال تھا کہ وزیر اعظم پاکستان سائیکل پہ، عمران خان وزیر اعظم بنے گا اور وہ سائیکل پہ وزیر اعظم ہاؤس جائے گا۔ اور دوسرا تھا خوش فہمی گروپ، جن کا خیال تھا صدارتی محل گر جائیں گے، گورنر ہاؤسز گر جائیں گے، ایوان صدر کی دیواریں گر جائیں گی، یونیورسٹیاں بن جائیں گی اور سارا کچھ۔ تیسرا تھا مسکین گروپ، آٹا سستا، چینی سستی، سب کچھ دست میں، ڈاکو، چور، لٹیرے، شریف اور وہ زرداری اور وہ سارا نہیں غریب گروپ، ساڈا ہم مڈل کلاس گروپ، ہاں میرا گروپ۔ چوتھا تھا آپ جیسا بھولا گروپ، یکساں نصاب تعلیم، علاج مفت، سب سہولتیں میسر۔ آخری تھا ماریہ جیسا معصوم گروپ
ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو ہوگی, ڈالر سستا ہوگا, روپیہ اتنے چلے جا رہا ہوگا. ایک تھا مجنو گروپ میرے جیسا کہ ٹھیک ہو جائے گا, آئی ایم ایف سے میرا خان قرضہ نہیں لے گا, خود کشی کر لے گا اور اس کے لیے رسا بھی اپنے پیسوں سے خریدے گا. اچھا ایک تھا خواب خرگوش گروپ, خان کی ایک کال پر اربوں خربوں ڈالر باہر سے آ جائیں گے. ایک تھا خیالی پلاؤ گروپ جو ابھی تک دیگ چڑھا کے نیچے بیٹھے ہوئے اور وہ جھونک رہے ہیں کہ خان کا آخری 1.5 سالوں میں جو کرے گا نا وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. باقی آپ فرق حبیب کے پاس جائیں. ووٹر میں نے آپ سارے سواب یہ کہہ رہے کہ ووٹر مطمئن نہیں. سر کچھ بتائیں, نیا صوبہ 3 سال جتنی پروگرس ہوئی ہے, یکساں نصاب تعلیم 3 سال جتنی پروگرس ہوئی ہے, علاج مفت 3 سال جتنی پروگرس ہوئی ہے, 50 لاکھ گھر, کروڑ نوکریاں, اس کے علاوہ پروٹوکول, اس کے علاوہ کم وزیر رکھنا, الیکٹیبلز نہیں رہوں گا, آزاد نہیں رہوں گا, ایم کیو ایم قاتل بھتہ خور, کاف لیگ ڈاکو, کمپرومائزز کی بہت لمبی فہرست. اور ایک تھا سیدھا سادہ گروپ جنہوں نے نہیں سے پتا کہ خان کب کا یو ٹرن لے کے پیچھے جا چکے اور کہہ رہے وہ آ رہی ہے گڈی خان دی پیچھے لے کے آ رہی. تو ابھی باقی گروپ میں بتاتا ہوں, کتنے گروپ ہیں؟ ابھی 4 گروپ اور ہیں, وہ آپ 12 گروپ اور تعویذ بنا کے رکھے ہیں بعد میں کھولیں گے پوٹلی کھولن کے بٹی صاحب اپنی. سر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کرنے کو تو ہم وہ جو آج ادھر ہوا سارا وہ بھی کر سکتے تھے کشمیر کی گفتگو, لیکن یہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ذرا کئی دفعہ یہ دیکھنا, لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کا ووٹر سننا چاہے گا کہ امیر آدمی کو تو پرابلم نہیں ہے, غریب آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں ٹک کس کھانے پہ لگاؤں کہ اس حکومت نے ریفارمز کر دیے, چیزیں سستی کر دی, $200 آ گئے, چلو وہ چھوڑ دیں, وہ کچھ بیانات سیاسی ہوتے ہیں جو آج کل ہم کشمیر میں سن رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں پہلی بات تو اچھی بات ہے نا کہ ایکسپیکٹیشنز بھی جو ہیں وہ ہمارے سے ہی ہیں اور ان ایکسپیکٹیشنز کو بھی پورا ہم نے کرنا ہے, اور اس ایکسپیکٹیشن کی جو رسپانسبلٹی ہے اس رسپانسبلٹی کو بھی ہم فیل کرتے ہیں, اس رسپانسبلٹی کو بھی ہم فیل کرتے ہیں. اور مایوسی کے بھی لیولز ہوتے ہیں نا, کچھ وقت میں ہر انسان پہ وقت آتا ہے مایوس بھی ہوتا ہے, خوشی کا وقت بھی آتا ہے. دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے, بنیادی چیز یہ ہے کہ جتنی یہاں پر لسٹیں گنوائی گئیں ان تمام چیزوں پہ کام ہونے والا تھا, چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کیا اس ملک کا مسئلہ رہا. یہاں احتساب الرحمان کمیشن بنتے تھے, یہاں مکمکا ہوتا تھا, NROز ملتے تھے, ختم ہو جاتے تھے. آج آپ بھٹی صاحب بیٹھے ہیں, عمران خان کو آپ ہٹا دیں, اکاؤنٹیبلٹی کا معاملے کو ختم کر دیں, یہ لڈیاں ڈالتے پھریں گے, عمران خان زندہ باد کے نعرے مارتے پھریں گے. کیونکہ آج رکاوٹ کون ہے, آج ڈٹرمینیشن کس نے شو کی ہوئی ہے, عمران خان نے کی ہے. ہمیں سسٹم کے چیلنجز ہیں, ان کا سامنا ہے, ہم انہیں فیس کر رہے ہیں. یہ جو 33 ارب نکلے ہیں زرداری صاحب کی جیب سے, آپ دیکھیں یہ ان کے فرنٹ مینوں کی جیبوں سے نکلے ہیں, تو اندازہ کریں کہ جیبیں کتنی بڑی ہوئی ہے. تو زرداری صاحب یہاں سے 33 نکلے, 25 جو گئے اس کا پتہ نہیں وہ ڈال کے کون گیا. کاشف صاحب آپ چند زرداری صاحب میں سیاست میں مصروف تھا, مجھے علم نہیں تھا. زرداری صاحب یہاں پہ مرحوم صاحب نے بھی یہ سن تو لینا, ایسے ایسے حضرت ہیں آپ. زرداری صاحب یہاں پہ چند قدم واک کریں گے, یہ 33 ارب تو جیبوں سے ویسے گر جائیں گے, اتنی جیبیں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ, رج کے مال لوٹا ہوا ہے انہوں نے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی نکلیں گے سارے پیسے. جو وہاں پر ایشوز ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, التمائیں لی جاتی ہیں, تاریخیں لی جاتی ہیں, ججز کو کیس ساتھ چلتے, ججز کو جو ہے وہ ہٹا کے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, جس طریقے سے معاملہ مینج کیا جاتا ہے وہ تمام چیلنجز ہمارے سامنے. مریم نواز نے اپنی اپیل دائر کی ہے, ان کے وکیل نے 6 مہینے میں 6 التمائیں لی ہیں. آخر پہ جج صاحب کو کہنا پڑا اگلی پیشی میں 4 پائی یہاں ڈال دیں گے, آپ اتنے علیل ہیں, لیٹ کے دلائل دے دیجیے گا. یہ چیلنجز ہیں. دوسری مجھے یہ بتائیں, جتنے چیلنجز ہمیں ملے, دھرنے ہمیں ملے, جلوس ہمیں ملے, کووڈ-19 ہمیں ملا, یہ تمام چیزیں عمران خان کو ملی, اور ایک اتحادی حکومت بھی ہمیں ملی. ان تمام چیزوں میں پھر 70 سال کی ساری ایکسپیکٹیشنز بھی ہم نے پوری کرنی ہے. نہیں میں آ جا رہا ہوں, یہ کس کو نہیں ملی؟ کاشف صاحب ایک منٹ آپ بھی اپنی بات کر رہے ہیں نا, پیپلز پارٹی کو بھی ایسا ہی ماحول ملا, میاں صاحب کے بات کر رہا تو آپ لے کر گئے. گزارش سے سن لیں, وہاں وہ ڈٹرمینیشن نہیں تھی. ابھی بات ہوئی گھروں کی, ذرا اپڈیٹ لے لینا, ہم فیکٹ چیک نہیں کرتے چیزوں کے اوپر. 100 کم لاگت والے گھروں کے لیے 111 ارب روپے کی بینکس کو درخواستیں آ چکی ہیں. 40 ارب روپے کے جو کیسز ہیں وہ اپروو کر دیے گئے ہیں. آپ سی ڈی اے چیک کریں, ایل ڈی اے چیک کریں, ایف ڈی اے چیک کریں, پشاور پی ڈی اے چیک کریں کہ آج ریزیڈینشل اور کمرشل پلاٹس کی جو کیسز آئے ہیں ان کی اپروولز میں کتنی بڑی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. بینکس سالانہ 150 ارب روپے کا لون دیتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آج الیکشن ہوا تو تحریک انصاف چھالا مار دی جائے گی. کل ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اس پہ بھی فیکٹس لے کر آئیں گے. صحت کارڈ کی بات ہوئی, خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے, چلے جائیں.
10 अरब रुपए के पिछले साल के हेल्थ बेनिफिशरीज है, 2.5 लाख खानदानों ने उससे फायदा लिया है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर लेकर आए। पंजाब में 60 अरब रुपया बजट में एलोकेट किया है भाईजान, दिसंबर तक पूरा हेल्थ कार्ड जो है वो मिलने जा रहा है। इन्वायरमेंट पे काम करना है इमरान खान ने करना है, दुनिया उसे वर्ल्ड होस्ट बना रही है। क्लाइमेट चेंज के अंदर दुनिया के मैप में पाकिस्तान ऊपर आ रहा है, वो डिटर्मिनेशन इमरान खान दिखा रहा है। जहां तक रह गई बात महंगाई की, एक मिनट महंगाई की, काशिफ आते हैं रिफॉर्म्स, नहीं महंगाई के ऊपर आ रहा हूं, एक मिनट सुन ले। देखें ये रिफॉर्म्स क्या होती हैं, आप देखें कि आपकी प्रायोरिटीज है ना इस मुल्क के अंदर। हम डिफेंस सिक्योरिटी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, फूड सिक्योरिटी पे किसी ने आज तक बात ही नहीं की, सोचा ही नहीं। आप वो दालें जो पाकिस्तान में हो सकती हैं 70% दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। वो पाम ट्रीज जो यहाँ पर हमारी कोस्टल बेल्ट पे लग सकते हैं, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। 124% उसकी कीमतों में इजाफा हुआ। आज हमने प्रायोरिटी सेट की है, 1 अरब दरख्त जैतून के हम लगाने जा रहे हैं। ये प्रायोरिटी इमरान खान ने सेट की है और उनकी अब कंसोलिडेटेड चीजें नजर आना शुरू हो गई और वो हकाइक हम सामने लेकर आएंगे। लेकिन रिफॉर्म्स क्यों नहीं बताने का बहुत क्विकली रिफॉर्म्स क्यों नहीं? रिफॉर्म्स जो है, एक है ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक है जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, आपको हर किस्म का मैं आता हूँ, आते हैं ठीक है। पटवार सिस्टम के ऊपर वहां भी हमने काफी काम किया है। मैं आपको वर्ज कर देता हूँ सर, आपने गिराया, इतने कर्जे हो गए, इतना ये हो गया, यहाँ पर आप खाली एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, बड़ा काम कीजिए। काम किया इसमें मैं बताता हूँ, पूरी मैपिंग हो रही है। पहले था कंप्यूटराइज सिस्टम, हम कंप्यूटराइज नहीं कर रहे हैं, हम डिजिटल कर रहे हैं। डिजिटल करके उसको आउटसोर्स कर रहे हैं भट्टी साहब, उसकी फ्रेंचाइजेज उसकी यार भट्टी साहब लेने। देखें हमारे पाकिस्तान में थोड़े भट्टी, हमारे पाकिस्तान में थोड़े भट्टी, आरिफ हमीद भट्टी और इरशाद भट्टी नहीं सर, कोई भी भट्टी ने 8.5 से 2 ही भट्टी ने, नहीं मेरे तो दोस्त ही भट्टी ने, वो भी ये तो अजीम भट्टीज है ना, दोनों भट्टीज अजीम भट्टीज है। डू यू एग्री विद मी? हमारे पास मैं जरा इसको माइंड अप करूं थोड़ा सा। आज अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे तो हमारे पास दिखाने का बहुत सारी चीजें हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने 100% अचीव कर लिया, लेकिन हम राइट डायरेक्शन पे है। ये फोरक्लोजर लॉस बनाना, बैंकों को इस तरफ लेकर आना, 94 मीटिंग्स काशिफ साहब इमरान खान ने की है हर हफ्ते, 94 मीटिंग्स इसके ऊपर। पाम ट्रीज का जो आप कह रहे हैं, जैतून का, मुझे आपके गवर्नर केपीके ने कहा उसके लिए जगह सारी मोहम्मद में लगाया, ये हमारी ये चकवाल बेल्ट के अंदर लगाया है, बलोचिस्तान के अंदर गुंजाइश है। नहीं, लेकिन 5 करोड़ जमीन खेड़े काश्त है या 22 करोड़ जमीन आपकी, लेकिन सर बदकिस्मती, चोलिस्तान में हम एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं। आप देखें तो सही, अगले 1.5 साल में आपके फारूक भाई की सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए कितनी बदकिस्मती की बात है कि आपकी वफाकी काबीना को चीनी पर गलत ब्रीफिंग्स मिलती हैं। चीनी पहले इंपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, फिर इंपोर्ट कर लो। गंदम पहले इंपोर्ट कर दो, फिर एक्सपोर्ट कर दो। उसके बाद 13 खत वजीर आज़म लिखता है दूसरे, नहीं, कभी ऐसा पहले नहीं सुना, कभी ऐसे पहले नहीं सुना। दूसरी बात ये, गंदम बाहर से, चीनी बाहर से, दालें बाहर से, बीज बाहर से, किसान का क्या हाल है। अच्छा, रिफॉर्म पुलिस पटवार आम आदमी का है। पुलिस पटवार क्या केपी में किया था? आप खुद बताया करते थे, आपके दोस्त आपको तारीफ करते थे कि ये पुलिस अफसर करते थे कि ये मेरा मोटरसाइकिल तो फलाना। ये पंजाब में क्यों नहीं है? ब्लैकमेल हुए पंजाब में, क्योंकि सारे चौधरीज थे, वडेरे थे, बड़े थे, उन्हें नहीं दिया। कोई मुश्किल था वो उस सिस्टम उठा के पुलिस का उधर लाना? पुलिस एक कमेटी भी बनी थी, नासिर दुरानी को मरहूम को चाय का कप नहीं पिलाया गया, तो कोई मुश्किल है? अच्छा, दूसरी बात यह कि या तो आपने होमवर्क भी नहीं था, राइट पीपल राइट जॉब भी नहीं था, और फिर हवाई फायरिंग थी। हवाई, मान जाए नहीं होता, हम तवक्कुआत कम हो सकती हैं। और आखिरी बात, वो 4 ग्रुप रह गए थे, एक है मधोश ग्रुप। अच्छा, खान को और वक्त दो, 21 साल, चीन दा मॉडल या महातीर मोहम्मद जितना, खान तबाही फेर देगा। मौला जट ग्रुप, मेरे खान ने एनआरओ तो किसी नहीं ना दिता, नवाज शरीफ ने बाहर भिजवा दिता, और अपने सारे चीनी, आटा, गंदम, जहांगीर तरीन, अली जफर और वाजिद ज़िया तब्दील कर दो, फलाना फलाना। अच्छा, अगे ट्रक दी बत्ती दे ग्रुप जो दस्का वाली धुंध में अंधा धुंध पीछे जा रहा है, वो खान दी गड्डी जा रही, खान आएगा मारेगा। और आखिरी ये खान ग्रुप, जिसने खान के साथ रहना है, खान कुछ करे या ना करे। ये जो बात कर रहे हैं, इसमें कुछ इनकी जो शुरू में पॉलिसी डायरेक्शन थी उसके प्रॉब्लम्स थे। एक तो उन्होंने ओवर प्रॉमिस बहुत ज़्यादा कर दिया, और मैं समझती हूँ जानते बूझते हुए ओवर प्रॉमिस किया, बिकॉज इस सिस्टम की कमज़ोरियाँ को अच्छी तरह से समझते थे। इनके साथ जो टीम थी उन्हें मालूम था कि ये रुकावटें आएंगी, लेकिन उस वक्त वो इलेक्शन मोड में थे, अपोजिशन मोड में। उन्होंने ऐसे खुल के वादे किए, ऐसे बढ़ चढ़ के छक्के मारे कि IMF के पास नहीं जाएंगे, जानते बूझते कि IMF के पास इवेंचुअली जाना पड़ेगा। ओवर प्रॉमिस का प्रॉब्लम था। फिर दूसरा ये प्रॉब्लम था कि इनका अब शिफ्ट ऑफ नैरेटिव है इन मिडल ऑफ देयर
governance tenure. But this is a good shift. No, गाली निकालने से परफॉर्मेंस की तरफ आना ये अच्छी बात है. बट ये मैं बात कह रही हूँ कि जो इस वक्त ये पॉलिसी है जहाँ पे अब इन्होंने सोचा कि हमने डेवलपमेंट ड्रिवन सारे काम करने हैं, अब हमने इलेक्शन मोड में जाना है तो हमने लोगों से बना के भी रखनी है, अपने अहम कवानीन भी पास कराने हैं, अपने तहादियों को जिनको 2.5 साल से एक वजारत नहीं दे रहे थे, रिसेंटली दे दी ना, काफी दे दी, कब से वो चाहते थे. अब ये जो तमाम काम जो हैं, जो उनको मालूम था कि ये रुकावटें आएंगी, वो सिलवटों की तरह दूर करने की कोशिश करें. और एक और बात है, ये लोग आप कहते हैं हमारे पास ये रुकावटें थी, आप तो जानते हैं इत्तेहादी थे, हुकूमत में ऐसे था. जब ये पूरे इत्तेहाद बन रहा था, जब पार्टी के अंदर इलेक्टेबल्स जो हैं वो जौक दर जौक आ रहे थे और उस वक्त जाकर उनको तहरीक इंसाफ के वो स्कार्फ्स पहनाए जा रहे थे, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे आते ही बिल्कुल एक नई सियासत के साथ वो आके खान साहब के एजेंडे के बिल्कुल अलाइन होकर वही करेंगे जो खान साहब कहेंगे? मतलब ये तो दीवाने की ख्वाब है ना. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पुराने लॉट में से इन लोगों को, जिनके बारे में मालूम है कि वो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव तब्दीली ना लाने की सियासत करते हैं क्योंकि उनको सूट करता है. पुलिस रिफॉर्म्स पंजाब में लोगों को सूट नहीं करता, और फिर क्या हुआ? लोगों को नहीं हुआ, बड़ों को. सर ये बड़ों की बात करूं ना, काफ लीग को सूट नहीं करता. मुशर्रफ साहब के जमाने में वो कराना चाहते थे, नहीं करने दिए ना, मुशर्रफ साहब को नहीं करने दिए. तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑर्डर 2002 में तब्दीलियां परवेज इलाही साहब ने कराई थी कि पुलिस निकल गई तो लोगों को व्हाट कंट्रोल वर दे कैसे करें? एक्सपेक्टिंग कि हमें तो पता ही नहीं था ये इतनी मुखालिफ हुई. जब जैसा कि आप ट्रेंड सेट करेंगे उसी के वैसे रिजल्ट्स आएंगे ना. इमरान खान साहब, तो आपके कागजों में वोटर आज मुतमईन नहीं होगा तरीके से. देखिए, जो तरीके इंसाफ का जेन्युइन वोटर है, जिसने तरीके इंसाफ जो बाहर से अपनी टिकटें खर्च किया है, कई लोगों ने अपनी औलादें यहाँ शिफ्ट की कि अब हम लाहौर में पढ़ाएंगे, कई लोगों ने अपने घर और सेकंड के अब वाकई तब्दीली, बिलीव मी, कई लोग मिले. वो आप जैसे लोगों तो गार्बेज के पैसे भी पार्टी फंड देता है. ये तस्दीक या तरदीद करने इसकी फौरन सर बड़ा मजाक कर रहा हूं. अच्छा, तो वो लोग जो हैं मैं इसकी मुजम्मत तरदीद करता हूँ. अच्छा, वो लोग जो हैं वो लोग मायूस हैं. देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं, घोड़े पे होते हैं, फर्क हबीब साहब को अल्लाह वो बड़ा महंगाई से तो मायूस नहीं. नहीं, देखिए जहाज पकड़ के वोट डालने आ सकते हैं, महंगाई से तो मायूस नहीं. मास्क पहन के पाकिस्तान के किसी बाजार, किसी गली, किसी नुक्कड़ में चले जाएं और सिर्फ पूछें मैं आपसे इस बात पे करता हूं कि गरीब आदमी बहुत और दूसरी बात नैरेटिव दो थे. देखिए, नैरेटिव दो थे. एक था कि वो करप्ट हैं, वो डाकू हैं, चोर हैं. वो अदालतों ने भी साबित किया और माना भी, और हम भी साथ हैं कि उन्होंने लूटा, और जो लूट का मार है सामने है. एक उन्होंने क्या नैरेटिव बिल्ड किया कि ये नालायक है, नाअहल है और ये मुसल्लत किए गए. तो दोनों बयानिए चिपक गए. तो ये आखिर में देखें जो कोर्ट्स कह रही हैं, जरा कोशिश कीजिएगा ब्रीफ जवाब दें. मैंने ब्रेक लेनी है, उसके बाद दूसरी वो जरा इल्जाम तराशों पे भी आ जाए कि हमारी पॉलिटिक्स नहीं बदली है. मुझे इस पे थोड़ी बात करनी है. आपसे पूछना कि जो नैब का कोर्ट्स हाल कर रही हैं अपने फैसलों में, इसको देखकर परेशानी है आपको कि ज्यादती हो रही है? देखिए, बात ये है, जो नैब के मामलात हैं वो तो उसके तो जवाबदेह नैब है, लेकिन अल्टीमेटली जो है जो कोर्ट्स हैं वो अगर कोई फैसला देती हैं उसके ऊपर आके आपकी बेल के ऊपर आके को मेरिट्स को डिस्कस करती हैं, अल्टीमेटली तो वो जानी है आपकी नैब कोर्ट के अंदर जो ट्रायल कोर्ट है. अल्टीमेट डिसीजन जो है वो ट्रायल कोर्ट का है. लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अब फास्ट ट्रैक के ऊपर चलने चाहिए. शहबाज शरीफ का केस है, टीटीज़ का केस है 7 अरब का, FIA के केस पे शहबाज शरीफ के ना सलमान शहबाज को मैं आज वापस बुलाता हूँ, उसे वापस क्यों नहीं बुलाते? कॉल करें उसको, कौन सा कैंसर हुआ वल्ला माफी दे, कौन सा कमर में दर्द है, कौन सी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, फिर भी वापस नहीं, वो गिरफ्तारी का इशू नहीं है ना. देखिए, दूसरी बुनियादी चीज, देखें काशिफ साहब, बात ये है कि आप वसाइल का खर्च उस वक्त करते हैं जब आपकी जेब में पैसा हो. मुल्क का खाली खजाना हाथ में, 15 दिन का बैंक डिफॉल्ट हमें मिला. आज आप हमारे नंबर्स कंपेयर करें, आज इकोनॉमी की तरफ ना जाएं, क्यों ना जाएं? देखिए, ये गरीब से डायरेक्टली, काशिफ साहब, गरीब से डायरेक्टली रिलेटेड है. एक ब्रेक पे जाने से पहले एक आप अपनी मर्जी माइनस इकोनॉमी बात करें. एक जुमला मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सबसे बड़ा नारा था एहतसाब. 130 अदालतें साल हो गया पुलिस ने कहा बना, 25 अदालतें हैं, 1200 रेफरेंसेस हैं. अच्छा, दूसरी बात है, वाइट कॉलर क्राइम के लिए स्पेशल जज, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूशन होती है. कुछ किया इन्होंने?
عمران خان تو یہ بہت سی قانون سازی الٹا عمران خان تو الٹا ترمیمی آرڈیننس لے آئے تھے. عمران خان صاحب کپتان میرا کپتان ترمیمی آرڈیننس نیب میں لے کے اپنے دوستوں کو خوشخبری سنا رہے تھے. کاشف بھائی عمران خان صاحب نے کیا کہا اپنے دوستوں کو ترمیم لے آئے, وہ نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے دوستوں کو خوشخبری. آج شوکت ترین نیب زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں نیب خراب ہے. اسد عمر کہتا ہے ترقیاتی فنڈ نہیں خرچا جا رہا, عمران خان کہتا ہے مٹ ہے, فواد چودھری کہتے ہیں صحیح ٹریک پہ نہیں جا رہے. فنڈ پنجاب کا خرچ اور بھائی جان نیب کو مضبوط کرو اگر احتساب کرنا ہے, وہ چھوٹ جاتی ہیں درمیان ہماری عدالتیں, ہمارا نظام انصاف سب کچھ یہ بدلنے کی ضرورت ہے. نہیں سب دیکھیں نا, عمران خان صاحب تو خود ترمیمی آرڈیننس لکھتا ہے. عمران خان صاحب دیکھیں نا, وزیر اطلاعات میں جواب دینا پہلے. نہیں اصل سوال یہ نہیں ہے طریقے صاحب کی ہے, اصل سوال یہ پٹی صاحب کی ہے. ایک بات فرق بھائی سے کہ عمران خان صاحب نے تو نیب کو مضبوط کرنا تھا بجائے اس کے ترمیمی آرڈیننس لا کے تاجروں کو ساروں, یہ سارے بحیثیت قوم پکڑنے کا کام نیب کا نہیں ہے. بٹی صاحب یہ ایف بی آر کا کام ہے, جذباتی باتیں نہ کیا کریں. آپ کا اور میرا تو لین دین ہے, اس میں سرکاری معاملہ نہیں ہے تو نیب کا کام کہاں سے آ گیا نا, لاجیکل بات کر رہے ہیں. جیسے پی ایم صاحب نیب کی کچھ دنوں پہلے تعریفیں کر رہے تھے, وہ بھی دیکھ لیں. انہوں نے نیب کی کافی تعریف کی تھی. اگر آپ ان کی ٹویٹس دیکھیں تو ان ٹویٹس میں اب تک کے نتائج سے تحریک انصاف اور مسلم لیگ, میں معافی چاہتا ہوں, میں ذرا بریک کے بعد میں آپ کو آ کے یہ ٹویٹس دکھا دیتا ہوں. میرے سامنے ان کا کاغذ نہیں, لیکن اسکرین پر آپ نے پڑھی ہوں گی, وہ بڑی تعریف کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے نیب کی ریکوری کی ہے. اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا ہماری سیاست سے الزام تراشی کب ختم ہوگی اس پر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ذرا کشمیر الیکشنز پہ. پاکستانی پولیٹکس کا بھی ایک یہ جو حصہ ہے یہ بھی اب بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. ہماری سیاست میں گالی کے بغیر ہماری سیاست نہیں ہو سکتی. پہلے لگتا تھا کہ شاید ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, لیکن اب لگتا ہے کہ شاید زیادہ بڑا مسئلہ دوسرے کو گرانے کا ہے. اس کے لیے سخت ترین گفتگو ہوتی ہے. کسی کو غدار کہتے ہیں, کوئی کسی کو ڈاکو کہتا ہے, کوئی کسی کو ملک دشمن کہتا ہے, کشمیر فروش کہتا ہے. جو دل میں آتا ہے وہ کام ہماری پولیٹکس میں ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے یہ ذرا ہم آج کے اس سیگمنٹ میں دیکھنا چاہیں گے. کچھ دیکھیں کہ جو تقریریں ہوئی ہیں چند کشمیر میں, کیا کیا گفتگو اس میں ہوئی ہے, ذرا سن لیجیے. بلاول بھٹو زرداری نام کے ساتھ 3 نام جوڑے ہوئے ہیں. زرداری یہ بلو رانی تیرے گناہوں کی سزا ہے, اور یہ بھٹو جس کا یہ نعرہ مارتے ہیں یہ وہی بھٹو ہے. تو اپنی وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ادھر تم ادھر ہم, ملک کو توڑ دیا اس غدار نے. نواز شریف ایک ڈاکو, آج اس کی بیٹی آئی کہتی ہے میں کشمیری ہوں. تو نواز شریف ڈاکو کی بیٹی ہے, اپنے آپ کو کشمیری کہہ کر کشمیریوں کو بدنام نہ کرو. مجھے کہتے ہیں اس کو ڈاکو رانی نہ بولو. رانی کہاں سے بن گئی دادا. یہ علی امین گنڈا پور صاحب تھے, ذرا اپوزیشن کی بھی سن. میری اطلاع کے مطابق یہ جو تم کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولا لے کر پھر رہے تھے نا, میری اطلاع کے مطابق کشمیر کے مجرم تم ہو عمران خان. کسی عمران خان کشمیر فروش کے ہاتھوں ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ کیوں ہوتا ہے آخر, کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ میں طلال چوہدری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے بھی ویو لے لوں. طلال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو الزام تراشی ہیں, کوئی کسی کو چور, ڈاکو, غدار, ملک فروش, کشمیر فروش, بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں اندر سے کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ بات فیکچولی انکریکٹ ہے, فیکچولی غلط ہے, یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کیوں استعمال ہوتی ہے سیاست میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اتنی سخت بات کریں, لوگوں کو اکسائیں اس بات پہ کہ یہ آدمی, اور گالیاں نکال کے یہ غلط آدمی کیوں ہوتا ہے؟ یہ مجھے یہ تو سمجھائیں ذرا. دیکھیں کاشف عباسی صاحب, ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے نہیں دعویٰ کیا کشمیر کا ورلڈ کپ جیتنے کا دعویٰ, جب آپ کو یاد ہے امریکہ کے دورے کے واپس جب آئے تھے تو خان صاحب نے کیا تھا کہ وہ ورلڈ کپ جیت کر آ گئے. اور اس کے بعد پھر کشمیر کے ساتھ کیا ہوا, اس کے بعد مودی کے جیتنے کی, آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, میں اگلی بات, مودی کے جیتنے کی اور کشمیر کے حل کی بات جو ہے وہ کون کرتا رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور اگر کوئی ناکامی ہوئی ہے
تو وہ موجودہ حکمرانوں پہ آئے گی یا کسی اور پہ آئے گی؟ ٹھیک. تو یہ So, مجھے آپ یہ کم کہہ از رہے کم ہیں یہ آپ اگر اس کو کشمیر فروش کہیں گے وہ بھی ٹھیک ہے, فاروق صاحب کہیں گے یا یہ تو ڈھائی ڈاکو, دیکھیں یہ ہم ٹھیک کہتے ہیں. تیسرا کہے گا بھٹو صاحب کا جو جس کردار کی انہوں نے بات کی, تاریخ اس کے اوپر دو رائے رکھتی ہے, وہ کہیں گے ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو کہیں غدار, چور, ملک دشمن, مذہب کا استعمال کرنا ہے وہ بھی کریں گے, ٹھیک ہے سارا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نہیں دیکھیے گزارش یہ ہے, ایک تو میں آپ سے عرض کر دوں, اس سیاست کو جو پچھلے 4-5 سال میں جن لوگوں نے آ کے پھر 80s کی سیاست کو زندہ کیا ہے نا, وہ ہے پی ٹی آئی. وہ جوتا اچھالنا, وہ سیاہی پھینکنی, وہ اس کے بعد آج اسی کا نشانہ یہ خود بنے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, ہم نے تو بڑے محتاط الفاظ استعمال کیے ہیں. یا تو میاں نواز شریف وہاں تقریر کرنے جاتے تھے تو وہ یو این او کے باہر کے ذرا مناظر دکھا دیجئے, ذرا خان صاحب کی گفتگو سر. یہ دکھا ویسے دیجئے. میں سمجھ نہیں آئی, ہو سکتا ہے میری کمزوری ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 کی دہائی کے بعد اب آیا, تو وہ جو ایک دوسرے کو چور ڈاکو, تو آپ کی تقریریں اگر کہیں تو میں سنا دیتا ہوں. لٹو تے پھٹو, زرداری تمہارا پیٹ نہیں بھرتا, زرداری تم یہ ہو, دوسرا تم ناسور ہو, تم درندے ہو. تو یہ میرا خیال ہے یہ میں اور پٹی صاحب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے, جانے دینا. جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان, ڈرامہ ایکسپرٹ, اسامہ سے پیسے لینے والا, ضیاء الحق کا اصلی بیٹا. کاشف صاحب, ایک تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا, 90s میں بہت کچھ خراب ہوا, اس کے بعد 2000 میں کوئی چیزیں بڑی بہتر ہوئی. پہلے 10-15 سال اس کی وجہ پتا کیا ہے, 8 سال میں آپ کو بتاتا ہوں, 9 سال اس وجہ سے کہ اینیمی کامن تھا آپ کا, ڈکٹیٹرشپ تھی, اس کو گرانا تھا. آپ نے کہا آپس میں ہاتھ ملائیں گے تو یہ گرے گا, ورنہ ہاتھ گرتا نہیں. نہیں لیکن کاشف عباسی صاحب, سیاہیاں نہیں پھینکی گئی تھی, جوتے نہیں اچھالے گئے تھے, گولیاں نہیں چلائی گئی تھی. یہاں میرا مطلب ہے کسی کو گھسیٹنے کی بات نہیں ہوئی تھی. اوہ کی کہہ رہے ہو سر, شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں تمہیں لڑکانے کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ صرف میں کمپیریزن کر لینا. اور اب آ کے انہوں نے تو نہ کسی کو چھوڑا ہے, کسی کی یعنی کوئی بیمار ہے تو یہ اس کا بھی اس کو مر کے پروو کرنا پڑا. انہوں نے تو ہر چیز کو, میرا مطلب ہے یہاں پر, لیکن ہم نے جو الفاظ استعمال کیے بہت محتاط کیے. ہم نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم ورلڈ کپ جیتے ہیں, اور اگر کشمیر میں کوئی معاملہ ہوا تو موجودہ حکمران اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک سر, چلے میں ذرا اپنے پینل سے سن لیجئے گا چھوٹے جواب, تاکہ میں واپس بھی ایک اور سوال کے ساتھ جاؤں. یو اگری ود ہم؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ, عمران خان صاحب, بلاول بھٹو صاحب کے اپنے چیتے ہیں, ونگز ہیں, جنہوں نے اب چڑھائیاں کرنی ہیں, جن کا کام ہی یہی ہے اور انہوں نے یہی کرنا ہے. یہ خوش ہوتے ہیں, ہیلا شیری کرتے ہیں, اور یہ کا باقاعدہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو. کیوں چاہتے ہیں یہ اس کا مطلب جو آرگومنٹ ہے کہ الزام تراشی ہماری سیاست کا ایک بڑا سینٹرل پارٹ ہے. پہلے الزام تراشی کچھ رکھ رکھا ہوتا, اب ذاتی دشمنی, ذاتی مفاد ہو سیاست نہیں, پھر بھی کوئی اکٹھے نہیں, بعد میں اکٹھے کسی وجہ سے اکٹھے ہو جاتا ہے. کیونکہ ایڈورسری کامن ہو گیا نا, مخالف کامن ہو گیا, مشرف کو ہٹانا تھا تو اکٹھے ہو گئے. پھر لین دین بھی ہو جاتا تھا نا, کوئی کمیٹی کا چیئرمین بن جاتا تھا, کسی کو وزارت مل جاتی تھی, کبھی دونوں حلف اکٹھے اٹھا لیتے تھے, تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا. اب چونکہ ایک طرف وہ عمران خان ہے, عمران خان کا نیریٹو ہے کہ یہ سارے چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. ان کا نیریٹو یہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہے, جعلی ہے, ہم پہ مسلط کیا گیا ہے, اور اس کو یہ وزیر اعظم نالائق ہے, نائل ہے. کیونکہ میں ایک چھوٹی سی آرگومنٹ دیتا ہوں, کل بھی ایک پروگرام میں آرگومنٹ دے رہا تھا ماریا, میں نے ایک, کیونکہ چھوٹا میں جواب زیادہ بہتر چلے گا. کل میں ایک آرگومنٹ دے رہا تھا کہ انہوں نے گروی رکھے موٹر ویز, مریم نواز, یہ کیا ملک گروی رکھ رہے ہیں, حالانکہ 2 سال پہلے خود بھی یہی کام. پالیٹکس میں عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا جس ٹائم وہ دیا گیا بلیک منی وائٹ کرنے کا, انہوں نے کہا ملک دشمنی, چوروں کو خدا کے کر دیا. جس چیز پر یہ پوزیشن, جو حکومت ہوتی ہے اس وقت ہوتا گیا پاکستانی پر, جو حکومت ہے اس نے جو کہنا ہے میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے, جو اپوزیشن نے کرنا ہے میں نے اس کی ایز گورنمنٹ اس کی کلاس لینی ہے. دیٹس واٹ پالیٹکس ہماری سبسٹینٹیو نہیں ہے, بیان بازی کی سیاست. لیکن اس میں کاشف صاحب کو دیکھنا ہوگا نا, ہر پارٹی میں ڈوز ہوتے ہیں اور ہاکس ہوتے ہیں. ابھی جو طلال صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, وہ ایک ہاکش ان کی پوزیشن ہے پارٹی کے اندر. اگر آپ پی ایم ایل این میں سے, ان کی پوزیشن نہیں ہے, اگر لیڈر ان کو یہ پوزیشن نہ لینے دے, طلال صاحب یہ پوزیشن نہیں لے سکتے. اگر ان کی پارٹی میں سے کوئی ایسا شخص جو کہ ڈوش نیچر لگتا ہے, اگر آپ اس سے بھی فون پہ بات کریں گے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, کلچر ختم کرنا چاہیے. کل مصدق صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا, کیا بات کر رہے تھے وہ, حالانکہ وہ بھی مریم صاحبہ کے ہی قریب سمجھے جاتے ہیں نا, انہوں نے کہا بالکل ایسی بات ہونی چاہیے. سو ڈوز اینڈ ہاکس تو ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں. دوسرا
یہ جو ابھی بار بار کشمیر کے بارے میں یہ سجیسٹیو گفتگو ہو رہی ہے, ابھی ریسنٹلی بریفنگ دی ہے قومی سلامتی کے اداروں نے اس پورے ایشو کے اوپر, یہ کیا ہو رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے. ہم شور شہباز صاحب نے ذکر کیا ہوگا یا پارٹی میں سب کو بریف کر دیا ہوگا, اگر اس بریفنگ کے بعد یا کیا اس کی اس وقت معروضی حقیقت ہے, اس کے باوجود یہ پوزیشن لی جا رہی ہے, تو فار می ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ پوزیشن کس کے خلاف لی جا رہی ہے. سیاسی پوزیشن لینا, عمران خان کو گندا کرنا ہے, عمران خان علی امین گنڈا پور کی کوشش ہے, دوسروں کو گندا اس میں کرنا ہے. صرف عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ذات کے اوپر پھر سے بحث شروع ہوتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ پوزیشن صرف سیاست نہیں ہے, ایک موقع مل گیا مزید بیان بازی کرنے نہیں, کا. پھر صرف سیاست نہیں ہے, یہ آپ دیکھنا ہوگا کہ ایسے عام ایشوز کے اوپر خالی سیاسی قیادت نہیں ہوتی, خالی سیاسی قیادت سٹیک ہولڈر نہیں ہوتی. قوم پسند بھی کرتی ہے, میں بڑی محتاط بات کر رہی ہوں. تو یہ کس سے آپ جو بات کر رہی ہیں وہ بات بڑی خطرناک بھی ہے ویسے, جو بات آپ جس طرح ایکسپٹ کر رہی ہیں, کیونکہ ڈان نے اس کے اوپر ایڈیٹوریل بھی لکھا تھا کہ خدا را الیکشنز کے اندر یہ کام. آپ بتائیں جی. دیکھیں بات یہ ہے, جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے نا, کشمیر کے آپ کشمیریوں کا جو اتصال ہے, وہاں پر آپ کی 5 سالہ حکومت ہے, آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کی, آپ اس کے اوپر بات کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا, اور بھائی 2015 میں اوفا ڈیکلیریشن سے آپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹس میں کشمیر نکال کے آ گئے. یہ جو بیان بازی ہے, یہ بیان بازی ہے, یہ کیوں ہے؟ دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے کو گندا کرنا ہی سیاست؟ نہیں, دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ شروع کہاں سے ہوا. شروع ہوا مریم نے جا کے جس طریقے سے آئے روز پرائم منسٹر کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, جس بھرپور طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے مودی کی RSS کی انتہا پسندانہ سوچ کو باہر ایکسپوز کیا, ویسٹرن میڈیا مودی کے خلاف لکھ رہا ہے, یہ چیزیں پہلے نہیں ہوئیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک منٹ 70 سال نہیں ہے, غدار نہیں ہے غدار. کس نے کہا غدار؟ الیکشن کے سٹیج پر غدار ہے, ٹی وی کے پروگرام. بنیادی چیز دیکھیں, بنیادی چیز کیا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ رائے تقسیم ہے, لوگ اپنی رائے اپنا مطلب نکال لیتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم غدار کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. بنیادی چیز یہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, جو زبان مریم وہاں پر استعمال کر رہی ہیں, کیا اس سے کشمیر کاز کو وہ فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ نقصان پہنچ رہا ہے. آپ کے اوپر تو پہلے اتنی بڑی چارج شیٹ ہے کہ آپ بھارت جاتے ہیں, بھارتی اداکاروں کو ملتے ہیں, حلف کے موقع پر روایت توڑ کے حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے. مودی آپ کے گھر آ گیا تھا, کوئی آفیشیل نہیں تھا, سب چلے وہ تو کشمیر کے حوالے سے کتنے بیانات دیے تھے. نہیں, چارج شیٹ تو ہے نا, اس کے اوپر بڑی, اس پہ بڑا ڈھول بجایا جا سکتا ہے, بڑی بات ہو سکتی ہے, ہم نہیں کرتے. لیکن آپ یہ دیکھیں, ایک منٹ کاشف صاحب, مجھے یہ بتائیں, جب آپ ان کو آموں کے ساڑیوں کے تحفے بھیجیں گے تو پھر اس طرح کی باتیں بھی ہوں گی. بنیادی چیز ہے سر کشمیر پہ آئے نا, دیکھیں سر کشمیر کا پولیٹیکل نقشہ. ایک منٹ سر, میری بات آزاد عمران خان صاحب نے سنے آزاد جموں کشمیر, ایک سیکنڈ رک جاؤ. عمران خان صاحب نے ابو ظہبی کے ولی عہد کی گاڑی چلائی, MBS کی محمد بن سلمان کی گاڑی چلائی, تو کٹسی میں آپ اپنے مہمان, اپنے مہمانوں کو آپ کٹسی آپ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے, لیکن ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں آپ اپنی. انہوں نے بھی پرائم منسٹر کو جا کے جہاز سے بھی ریسیو کیا ہے, قطر کے بھی سربراہ نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کی گاڑی چلائی. یہ ایکولی رسپانس. میں بریک بعد آپ سے بات کروں گا, ایک آخری بات. دیکھیں, ابھی حالیہ دنوں میں جو آزاد جموں کشمیر کا پولیٹیکل میپ پاکستان نے لانچ کیا, تمام سیاسی جماعتوں نے کنسنسس سے کیا تھا. وہ اس وقت تو بھی 5 اگست کا معاملہ ہو چکا ہوا تھا. ٹھیک, طلال صاحب یہ بیان بازی ایسی ہو رہی ہے. 5 اگست مودی کا جو ہے وہ یونیلیٹرل اس کا اقدام ہے, اس میں پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. ہم تو ریزسٹ کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پرائم منسٹر نے اسٹیٹڈ پوزیشن لی اسمبلی پہ کہ ہم 1 انچ نہیں پیچھے ہٹیں گے جب تک 5 اگست والا معاملہ. طلال صاحب سے بریک پہ جانے کے بعد کوئی گنجائش بات. طلال صاحب بیان بازی ایسے ہی چلے گی؟ نہیں, کاشف صاحب صرف مجھے اتنا بتا دیں, اگر کشمیر کے کاز کو 70 سال بعد کوئی اس میں نقصان پہنچا ہے یا بھارت نے کر دیا, تو وہ کس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ 70 سال میرے پہ آئے گی. نہیں, کمال ہو گئی ہے. یعنی 70 سال میں آزاد تھا, آپ کسی نتیجے پہ چلے پھر اس کا جواب تو آپ ایفیکٹیولی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ پھر ذوالفقار علی بھٹو کا الزام بھی آپ سے کہیں گے کہ دیکھیں جی 40 سال سے پاکستان اکٹھا تھا, تو اگر ٹوٹا اس وقت ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی انہوں نے توڑا. پھر یہ آرگومنٹ میرا خیال ہے کہ حالات انٹرنیشنل پالیٹکس. نہیں, دیکھیں نا, کشمیر میں یہ جو سٹیٹس چینج ہوا ہے, اس کی ذمہ داری اگر کسی پر آتی ہے سب سے پہلے تو وہ حکمرانوں پہ آتی ہے. اور یہ ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے, یہ والا ورلڈ کپ تھا جو ہم لوگ قوم کو بتا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اب میرا مطلب ہے کہ انہیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جی اب کیا کہیں جی, کشمیر کا بہت اچھا ہو گیا جی حال, یہ کہا کریں کشمیریوں کو جا کے. ٹھیک, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ جو حقیقت ہے وہی کچھ ہو رہا ہے. اور جو ڈاکو بھی حقیقت ہے, غدار بھی حقیقت ہے, کشمیر فروش بھی حقیقت ہے. نہیں,
नहीं, मैं गद्दारी वाला और तौहीन रसालत वाला ये सर्टिफिकेट मेरे पास तो है मैं सारे, लेकिन मैं जरा ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। एक जरा शॉर्ट सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट। नवाज शरीफ साहबा ने कश्मीर के इलेक्शन में तकरीर की, सुनिए। शरीफ चॉइस इसलिए नहीं था कि उसने कहा कि मुझे निकाल दो, जेल में डाल दो, बीवी के जनाजे में शामिल नहीं हो सके, मां के जनाजे में शामिल नहीं हो सके, बीवी को मिल नहीं सके। लेकिन जब अवाम के हक के हुक्मरानी की बात आएगी, उनके वोट की इज्जत की बात आएगी, नवाज शरीफ कुर्सी की कुर्बानी तो देगा, लेकिन अवाम के वोट की पर्ची को रोंदने की। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। एक फैक्चुअल बात उनकी गलत थी कि बीवी के जनाजे में वो गए थे। आपके जनाजे में भी ऑफर की गई थी, आए पासपोर्ट नहीं दिए गए थे, लेकिन वो खुद नहीं आए। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि मियाँ साहब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और फिर वो पूरी फहरिस्त गिनाई कि किस किस जनाजे में नहीं। मियाँ साहब की तो सारी सियासत ही कॉम्प्रोमाइज की है। कौन सी स्टैंड लिया आज तक उन्होंने? कॉम्प्रोमाइज ही करते रहे। आज जो वहाँ पर अल्ताफ हुसैन 2 बने हुए हैं, उसमें मरियम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि जान की गारंटी दो। लंदन में कोई जान की गारंटी है? ये तो जिंदगी मौत का फैसला अल्लाह के हाथ में होता है। ये गारंटी मांग रहे थे कि भाई केसेस खत्म करो। कौन रोक सकता है? ये पे रोल पे आते नहीं है बाहर आके, पेरोल पे आके वालदा के जनाजे में तो मियां साहब शरीक लंदन में होते रहे। नहीं वालदा के जनाजे नहीं। अच्छा, कलसूम बीबी का जनाजा पाकिस्तान आया था, वालदा की इंतकाल हुआ था, मियां साहब लंदन में। मियां साहब खुद नहीं आए, खुद नहीं आ जाते, हमने रोका था। अब देखें, फिर अब अपनी जनाजों पे मैं बात नहीं करना चाहता, मैयतों के ऊपर सियासत के अंदर ये लोग चीज़ों को लेकर आते हैं, हम नहीं लेकर आते। उस वक्त भी इन्होंने खुद नहीं शामिल हुए। मसला क्या है? मसला ये है कि वो एक मशहूर फिक्रा है, भट्टी साहब कहते होते हैं ना, ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ के चक्कर के अंदर मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। एक सेकंड रुकना, आप बोल बड़ा भट्टी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? नून वाले आगे बोलेंगे। नहीं बड़ा भट्टी नहीं, ये बड़ा सर्टिफाइड जुमला है, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ। 20 सेकंड में भट्टी साहब कमेंट करते हैं, उसके ऊपर मैं मारिया का लास्ट कमेंट ले। देखिए, पहली बात तो ये कि जो जनाजे हैं, ये उनकी वालदा मुझे माओ से बड़ी मोहब्बत, उनकी वालदा मरियम साहबा की वालदा, नवाज शरीफ साहब की वालदा, अल्लाह दोनों की मगफरत करे, बख्शिश फरमाए। लेकिन मरियम नवाज साहबा का एक बड़ा है कि वो बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स, मेरी तो कोई जदाद ही नहीं, इससे बड़ा मैं क्या करूं। ठीक है मारिया मेमन, मसला ये है, वी यूज दीज थिंग्स फॉर पॉलिटिक्स। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, इसके अंदर भी सियासत हमने इस्तेमाल करना है, इसको भी सियासत की। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी लेस्ड विद पॉलिटिकल रेटोरिक, इसको मैं एक जुमले में जी बिल्कुल इंटेलेक्चुअल। आप जिसमें जानते बूझते हुए एक ऐसी पब्लिक पोजीशन लेते हैं जो आपको पता है गलत है, लेकिन स्मार्टली लेते हैं, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, मुनाफिकत करना। और ये ऑपोजिशन में सर ये सब करते हैं, ये मौजूदा हुकूमत में भी करते हैं। नहीं, अभी ये हालिया दिनों में एक ट्वीट की थी, सो ये हमें कोई भाषण ना दे कि हालिया दिनों गलत में है, कश्मीर में मियां साहब को ख्याली तौर पे पहुंचा दिया था सर। ये हर दफा होता है, ये ना टायर्ड ऑफ इट। बाय द वे आई थिंक अवाम को भी अब ये ना कुछ फैसला करना होगा। बाय द वे गिलगित के इलेक्शन में जब हम गए थे, लोगों ने कहा था कि हमें पसंद नहीं आ रही जो ज़बान इस्तेमाल करें यहाँ पे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।